السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ٹی وی ڈرامے دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ جس چینل پہ کوئی ڈرامہ لگا ہوتا میں سارے کام چھوڑ کر دیکھنے بیٹھ جاتی۔ کبھی دادی بیٹھی ہوتی اور ڈرامے میں کوئی ایسی انہیں بات ٹھیک نہ لگتی تو کہتی دیکھو زمانے کو کیا ہو گیا ہے، لڑکیوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اپنی مرضی کا لڑکا منتخب کرو اور اپنی پسند کی شادی کرو۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ لڑکی تم ایسے ڈرامے نہ دیکھا کرو جس میں لڑکیاں آزاد خیال دکھائی جاتی ہیں۔ تب میں جواب دیتی دادی آپ تو ہیں پرانے زمانے کی، آپ کے دور میں ہوتی ہوں گی لڑکیاں بے زبان گائے جیسی۔ ہمارا زمانہ اب ترقی کر گیا ہے، لڑکی کو بھی پسند کا حق دیا گیا ہے۔ بھلا پسند کی شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ بیٹی بچیوں کو بھلا کیا سمجھ کے کون کیسا ہے، ایسا ویسا کوئی لڑکا اچھا لگا اور بعد میں صحیح نہ نکلا تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک دو دن کا کھیل نہیں، شادی عمر بھر کا سودا ہوتا ہے۔ والدین کو تجربہ ہوتا ہے، وہ جس قدر زمانے کو جانچ پرکھ لیتے ہیں۔ بچے نہیں سمجھ سکتے، لڑکیاں جذبات اور ماں باپ عقل سے کام لیتے ہیں، لہٰذا والدین پر بھروسہ کرنے میں اولاد کا بھلا ہے۔ آج کل جانے کیا سکھا رہے ہیں عورت کو، لڑکی ماں باپ کے آگے فر فر بول رہی ہوتی ہے اور بیوی شوہر کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ ارے بیٹی حقیقی زندگی میں یہ سب نہیں چلتا، گھر بسانے کے لیے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ عورت کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی برتری کو تسلیم کرے، جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے اور عورت کو احترام بخشا ہے، اسے دونوں کو ماننا چاہیے۔ مرد ہو یا عورت ہو، ایک دوسرے کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنا ٹھیک نہیں۔ دادی جب ایسی باتیں کرتی ڈرامے کا مزہ کرکرا ہو جاتا اور میں ٹی وی بند کر کے اٹھ جاتی، موڈ خراب ہو جاتا۔ دعا کرتی دادی کبھی بھولے سے بھی ٹی وی لاؤنج میں آ کر نہ بیٹھیں۔ بزرگ تبھی اچھے لگتے ہیں جب ایک حد تک روک ٹوک کریں اور بہت زیادہ نہ کریں۔ میں نے ابو سے شکایت کر دی، بھلا ان کے پاس دولت کی کیا کمی تھی؟ وہ ایک جانے مانے بزنس مین تھے، کروڑوں کے مالک تھے۔ انہوں نے میرے کمرے میں ٹی وی لگوا دیا کہ جو چیز چاہے بیٹھ کر دیکھو۔ ٹی وی لاؤنج میں آنے اور دادی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ان کی جو مرضی چاہے دیکھیں۔ تب ٹینشن ختم ہو گئی، لیکن جلد ہی میرا ٹی وی ڈراموں سے دل اکتا گیا۔ امتحان ختم ہو گئے تھے، ابو سے فرمائش کی کہ مجھ کو گاڑی لے کر دیں۔ بھائی جب دل چاہتا ہے گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں، مجھے کہیں جانا ہو تو ان کا منہ تکنا پڑتا ہے۔ میں اکلوتی بیٹی تھی اور میرے پیارے بھائی تھے، مجھے والدین سے ان سے زیادہ پیار ملا۔ انہوں نے میرے لیے گاڑی خرید دی اور میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی۔ جب جی چاہا گاڑی لے کر گھر سے نکل جاتی، کبھی کسی سہیلی کے گھر، کبھی شاپنگ مال اور کبھی یوں ہی کسی سنسان سڑک پر لانگ ڈرائیو کے لیے۔ رشتہ دار لڑکیاں میری زندگی پر رش کرتی تھیں۔ ایک روز شاپنگ کے لیے نکلی، سوچا مدیحہ کو ساتھ لے لوں۔ مدیحہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، اس کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک جگہ سگنل بند ہونے کے سبب گاڑی روکنا پڑی۔ ایک نوجوان قریب آیا جو خوبرو اور سمارٹ تھا۔ سچ کہوں پہلی نظر میں ہی بھاگ گیا۔ کھڑکی کے قریب آ کر بولا، محترمہ کیا مجھے آپ لفٹ دے سکتی ہیں؟ کس خوشی میں؟ میں نے بظاہر ناگواری سے سوال کر دیا۔ کسی خوشی میں نہیں، مجبوراً۔ دراصل میری والدہ کا سڑک پار کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ جس رکشے میں جا رہی تھیں اسے ایک گاڑی نے ہٹ کیا تو وہ رکشہ الٹ گیا۔ امی کے چوٹ آئی ہے، وہ دیکھیں سامنے۔ میں نے ادھر نگاہ ڈالی، ایک بزرگ خاتون واقع گلی کے نکڑ پر اپنی ٹانگ پکڑے بیٹھی تھیں۔ میں نے گاڑی ایک جانب کھڑی کی اور اتر کر خاتون کی طرف چلی گئی۔ اس نوجوان نے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ ہسپتال زیادہ دور نہ تھا، میں نے خاتون کو ہسپتال پہنچا دیا۔ دونوں ماں بیٹا بہت مشکور ہوئے۔ میں نے اس نوجوان سے اس کا سیل نمبر لے لیا تاکہ ان کی والدہ کی بعد میں خیریت دریافت کر سکوں۔ میں نے اسے فون کیا، اس نے بتایا امی کی ٹانگ کا ایکس رے ہوا تھا، شکر ہے فریکچر سے بچ گئی ہیں، البتہ چوٹ لگنے سے ٹانگ میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے طبی امداد دے کر گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے فون کیا، نہ اس نے رابطہ کیا، تاہم مجھے ان ماں بیٹے کا وقتاً فوقتاً خیال آتا رہتا تھا۔ ایک روز گھر سے نکلی تو وہ نوجوان سامنے نظر آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر دیا۔ میں نے گاڑی روک لی اور پوچھا اب آپ کی والدہ کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اتنی بات کر کے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دوں۔ اس نے کہا شکریہ، ہم نے وہ سامنے والا گھر کرائے پر لے لیا ہے۔ ناصر تم نے جو گھر کرائے پر لیا ہے میرا گھر اسی کے سامنے واقع ہے، اس کا مطلب ہے
اب ہم پڑوسی بن چکے ہیں تو اس خوشی میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہنس کر بولا چلو اس خوشی میں مٹھائی کھاتے ہیں۔ میں نے خوشی میں بے ساختہ پیشکش کر دی۔ وہ بھی غالباً لفٹ چاہ رہا تھا۔ فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم ایک مشہور مٹھائی کی دکان پر چلے گئے۔ میں نے مٹھائی خریدی اور واپس لوٹ کر اسی جگہ آ گئے۔ مجھے یہیں اتار دیجئے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ دراصل میں ان کی دوا لینے نکلا تھا کہ خوش قسمتی سے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ معلوم نہ تھا آپ کا گھر سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ امی جان یہ جان کر بہت زیادہ خوش ہوں گی۔ چلو پھر تمہاری امی سے مل لیتے ہیں، مٹھائی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ضرور، اگر آپ کی والدہ بھی اس وقت ہمراہ ہوتی تب بہت اچھا ہوتا۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے والدہ کے ہمراہ ان کے گھر جانا چاہیے تاکہ رسم و راہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، ہم شام کو آئیں گے۔ ویلکم، میں امی کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا اور پیدل اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے خیال آیا اس کی والدہ کے لیے صحت یابی کی خوشی میں گفٹ لینا چاہیے۔ گھر جانے کی بجائے بازار چلی گئی، ایک اچھا سا پرفیوم خریدا اور شام کو امی سے کہا ہمارے سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، چلیے ان سے ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کل چلیں گے، آج میں نے تمہارے ماموں کی طرف جانا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھابھی کا فون آیا تھا، میں نے کہا 5 بجے آ جاؤں گی۔ امی جان چلی جانا ماموں کے گھر، لیکن پہلے ناصر کے گھر چلتے ہیں۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ آج شام امی اور میں آئیں گے۔ یہ ناصر کون ہے؟ ہمارے نئے پڑوسی۔ ناصر میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تاکہ امی بال کی کھال اتارنے نہ بیٹھ جائیں۔ امی ناصر کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ دن پہلے، آپ خیر خیریت دریافت کر لینا، تبھی میں ان کے لیے مٹھائی اور یہ گفٹ لے کر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میری ماں نے کہا۔ شام کو میرے ساتھ وہ ناصر کے گھر چلی گئی۔ چند منٹ آنٹی کے پاس بیٹھ کر اٹھنے کو ہوئی۔ مجھ سے کہا تم چاہو تو ان کے پاس بیٹھو، میرا بھائی جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ ماموں جان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، والدہ کو ان کی فکر دامن گیر تھی۔ وہ چلی گئیں اور میں دیر تک آنٹی کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکتی رہی۔ دراصل مجھے ناصر سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ آنٹی سے ملنے کے بہانے ناصر سے بھی ملاقات ہونے لگی۔ ایک روز ناصر نے بتایا کہ ان کی والدہ بیٹی کے پاس فیصل آباد چلی گئی ہیں کیونکہ ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی، یہاں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ؟ ناصر، میں نے کاروبار شروع کیا ہے اور یہاں ایک دوست کے ساتھ مل کر کام نیا ہے، غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ چلو ٹھیک ہوا، اگر تم چلے جاتے تو میں اداس ہو جاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ پریشان سا لگا تو میں نے پوچھا پریشان ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ پریشان اس لیے ہوں کہ امی گھر پر نہیں ہیں، پھر تم ہمارے گھر نہ آؤ گی تو کیا ہوا، ہم باہر کہیں مل لیں گے۔ میرے والدین آزاد خیال ہیں، وہ دقیانوسی بالکل نہیں۔ ایک ہفتہ گزرا، اس نے فون کیا، سارا اب کب ملو گی؟ میں نے خوش ہو کر بولی جب کہو۔ اس نے کہا کہاں ملنا ہے؟ میں نے اسے ریسٹورنٹ کا نام اور ملنے کا وقت بتایا اور وقت مقررہ سے قبل ہی وہاں پہنچ گئی اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مقررہ وقت سے 10 منٹ بعد میں آیا، معذرت کی کہ سواری نہیں مل پا رہی تھی، دیر ہو گئی۔ تم گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے؟ جلد لے لوں گا، وہ بولا۔ فی الحال تمام سرمایہ کاروبار میں لگا دیا ہے، نیا بزنس ہے نا۔ میں جانتی تھی کہ وہ زیادہ دولت مند نہیں ہے، مگر مجھے دولت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میرے والد کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اور محبت وہ کب دولت کے لیے کی جاتی ہے؟ محبت تو اس لیے ہو جاتی ہے جو اچھا لگے، من کو بھا جائے۔ میں نے ابھی تک ناصر سے اپنے دل جذبات کا اظہار نہ کیا تھا، بس ایک دوست کی حیثیت سے ملتی تھی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اولاد بیٹی ہو یا بیٹا، اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن کچھ بیٹیاں ناسمجھی میں والدین کے دل میں شگاف ڈال دیتی ہیں۔ مجھے خبر نہ تھی میں بھی ان کی جھولی دکھوں سے بھر دوں گی کہ جنہوں نے میری جھولی میں زندگی کا ہر سکھ اور اپنے پیار کی دولت اڈیل دی تھی۔ اکثر دولت مند گھرانے جہاں والدین آزاد خیال ہوتے ہیں، اولاد پر پابندیاں کم ہوتی ہیں۔ مجھ پر بھی ایسی کوئی پابندی نہ تھی، چاہتی تو ناصر کو اپنے گھر مدعو کر سکتی تھی۔ جانے کیوں میں نے ایسا نہ کیا، شاید کہ اسے گلے کا ہار نہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ محبت واقع خود بخود گلے کا ہار ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ بھی چاہے تو بھی محبوب کا خیال اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ ناصر کا خیال غیر محسوس انداز میں میرے دل میں گھر کرتا گیا۔ آج اسی انجانے رشتے میں بندھی میں اس کیفے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ وہ آ گیا۔ مجھے لگا چند منٹوں کا نہیں بلکہ صدیوں کا انتظار تھا
جو ختم ہو گیا۔ اس روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، بہت سی باتیں ہوئیں، ہم نے اظہار محبت کر دیا اور اس رشتے کو نبھانے کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے کہا تھا میرا تعلق متوسط طبقے سے ہے، لیکن مجھے تمہارے والد کی دولت سے بالکل بھی غرض نہیں، تم سے پیار ہے، یہ بات تم آزما لینا۔ اس نے وعدہ کیا وہ جلد اپنی والدہ کے ہمراہ ہمارے گھر آئے گا۔ اس کی والدہ ہفتہ بعد لوٹ آئیں۔ اس نے فون کیا ہم آج تمہارے گھر آئیں گے۔ والد صاحب صبح کو گئے، رات کو لوٹتے تھے، وہ ابھی تک ناصر سے نہ ملے تھے۔ میں نے سوچا کہ انہیں روکنا چاہیے تاکہ ناصر سے ملاقات ہو جائے۔ ابو کو بتا دیا میرے خاص مہمان آئیں گے، آپ شام گھر پر رہیے گا۔ وہ میری کوئی بات نہ ٹالتے تھے، مجھے ان پر پورا اعتماد تھا۔ خوش دلی سے ناصر اور آنٹی سے ملے اور نئے پڑوسی جان کر اچھی طرح ان کا استقبال کیا، لیکن جو ہی آنٹی نے مدعا بیان کیا کہ وہ بیٹے کے رشتے کی خاطر آئی ہیں، والد صاحب یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کروں گا، آپ اس مقصد کے لیے دوبارہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ بغیر انہیں خدا حافظ کہے گھر سے نکل گئے۔ والد پر جو میرا اندھا اعتماد تھا وہ آن واحد میں چکنا چور ہو گیا، جیسے کسی نے بھروسے کے تاج محل کو آگ لگا کر راکھ کر دیا ہو۔ والدہ نے شکوہ کیا بیٹی اگر ان لوگوں نے رشتے کے لیے آنا تھا تو پہلے مجھے بتانا تھا، کم از کم میں تمہارے والد کے کان میں بات ڈال کر ان کی مرضی معلوم کر لیتی تو آج ان کی بے عزتی نہ ہوتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا ماں مجھے آپ پر بھروسہ نہ تھا، سوچا کہ آپ کہیں معاملہ بگاڑ نہ دیں، کیونکہ آپ چاہتی ہیں میرا رشتہ آپ کے بھائی کے فرزند سے ہو جائے، اس لیے میں نے آپ سے ذکر نہ کیا۔ ابو کی ذات پر پورا یقین تھا کہ وہ انکار نہ کریں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں ناصر کو پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے آج تک میری کسی فرمائش کو رد نہیں کیا۔ بیٹی فرمائش اور چیز ہے، رشتہ اور معاملہ ہے، یہ عمر بھر کا سودا ہوتا ہے، اور تمہارے والد نے اگر انکار کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ ہمارے گھر سے جا کر ناصر نے فون کیا اگر تم مجھے نہ ملی تو قسم کھاتا ہوں کسی گاڑی تلے آ کر جان دے دوں گا۔ میں امی ابو سے بہت جھگڑی، ٹوٹ کر روئی، آخر ان کو اپنی لاڈلی بیٹے کی خوشی کی خاطر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بادل نخواستہ والد صاحب نے ناصر کو اپنا داماد بنانا قبول کر لیا۔ سادگی سے ہماری شادی کی تقریب انجام پائی، کسی رشتہ دار کو نہ بلایا اور میں رخصت ہو کر ناصر کے گھر آ گئی۔ شادی کے بارے میں کیسے کیسے سہانے خواب لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور جب شادی محبت کی ہو تو لڑکی پیا کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی گھر کو بہشت جیسا بنانے کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے۔ ایک ہفتہ ہنسی خوشی میں گزرا کہ اچانک ایک روز فیصل آباد سے ہمارے گھر کچھ مہمان آ گئے۔ ان کے ہمراہ ایک 7-8 برس کا بچہ بھی تھا۔ اتفاق سے ناصر اپنی والدہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا۔ آنے والے مہمانوں نے دریافت کیا کہ ناصر اور ان کی والدہ کہاں ہیں اور آپ کون ہیں؟ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور میں ناصر کی بیوی ہوں۔ میں نے بتایا۔ بیوی کم سن لڑکے کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن ماموں تو شادی شدہ ہیں، ممانی تو فیصل آباد میں ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں آنٹی، وہ میرے ماموں ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں، آپ کیسے ان کی بیوی ہو سکتی ہیں؟ لڑکے کی ماں بھی پریشان ہو گئی، وہ کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی اپنے ناسمجھ بیٹے کو گھورتی، مگر لڑکا تھا کہ چپ ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ ناصر اور آنٹی گھر لوٹے تو میں نے کہا ناصر مجھے پتہ چل چکا ہے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے، محبت کے نام پر تم شادی شدہ اور 4 بچوں کے باپ ہو۔ ناصر کے چھکے چھوٹ گئے، مجھے کمرے میں لے آئے، بولے مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دوں گا تمہاری خاطر۔ ہاں تو چھوڑ دو، میں نے غصے میں کہا۔ وہ مجھے مناتا رہا مگر میں نہ مانی۔ تب ناصر نے ایک شرط رکھ دی، اس نے کہا اپنے باپ سے کم از کم 6 کروڑ لے کر آؤ، اگرچہ ان کی دولت میں تمہارا حصہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن میرا کام اتنے روپے سے چل جائے گا۔ اگر تم 6 کروڑ لا سکتی ہو تو میں پہلی بیوی کو چھوڑ دوں گا، طلاق نامہ اسی وقت لکھ کر اس کو بھجوا دوں گا، اپنے 4 بچوں کی ماں کو۔ میں نے حیرت سے کہا صرف 6 کروڑ روپے کی خاطر؟ تمہارے لیے یہ رقم کچھ نہیں، مگر میرے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ ان پیسوں سے میری زندگی سنور جائے گی، میرا بزنس زمین سے آسمان پر جا پہنچے گا۔ روتی ہوئی میں اپنے والد کے پاس آ گئی، انہیں بتایا کہ ان کے 6 کروڑ کی بدولت میرا گھر بسا رہ سکتا ہے۔ تم اگر ناصر کو چھوڑ سکتی ہو چھوڑ دو، جس دن اس لالچی شخص سے ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر کے آ جاؤ گی، میں تمہیں 6 کروڑ نہیں بلکہ تمہارا پورا حصہ تمہیں دے دوں گا۔ میں نے پہلی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ تم ناسمجھی میں ایک غلط شخص کا انتخاب کر لیا ہے۔ والد صاحب نے صحیح کہا تھا، ناصر ایک خود غرض اور بے وفا انسان تھا۔
وہ 6 کروڑ لے کر بھی مجھ سے وفا نہ کرتا، جو دولت کی خاطر اپنی بیوی اور 4 بچوں کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا، اس نے واقعی مجھ سے شادی دولت کی خاطر کی تھی۔ یہ بات بعد میں اس کے رویے سے ثابت ہو گئی اور مجھے پناہ ملی، تو اپنے پیارے والد کے سائبان تلے آج اپنے غلط فیصلے پر دکھ تو ہے، لیکن اپنے پیارے ابو جان کے پیار پر مان بھی ہے، جنہوں نے 100 دکھ جھیل کر مجھے سکھی رکھا۔ والد کہتے تھے پہلے اپنی مرضی اور پسند سے شادی کر کے دیکھ لی، اب میری مرضی سے شادی کر لو تو مجھے سکون مل جائے گا۔ میں ان کو کہتی ہوں ابو میں اب دوسری شادی نہیں کر سکتی، میرا دل راضی نہیں ہوتا، کیا کروں؟ شادی انسان ایک بار ہی کرتا ہے جس میں دلی خوشی پنہاں ہوتی ہے، مجبوراً شادی کرنے میں خوشی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھاتے بیٹی بے شک شادی دل کی خوشی کا نام ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا کی خوشی کے لیے بھی یہ بندھن باندھنا پڑتا ہے۔ میرے بعد تم کو کسی سہارے کی جب ضرورت محسوس ہوگی تو میری یہ بات یاد رکھو گی کہ عورت کی زندگی کسی جیون ساتھی کے بغیر گزر تو جاتی ہے، مگر بہت مشکلات سہنی پڑتی ہیں۔ آج ان کی بات یاد آتی ہے تو سوچتی ہوں واقعی ابو صحیح کہتے تھے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔